پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اگر کسی تیاری کی سب سے زیادہ گونج ہے تو وہ ہے 1988 کے C-130 تیاری کی، جو اس وقت کے پاکستان کے صدر ضیاء الحق کی موت کا باعث بنا۔ لیکن آج کل پاکستان کی میڈیا میں ایک تیاری کا بہت چرچا ہے اور یہ ہے لیئر جیٹ 45۔ یہ لیئر جیٹ 45 ہے کیا اور اس کا ذکر بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ سندھ حکومت کے دو 17 گریڈ کے افسران سید فراز علی اور واجد شاہ، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ فلائٹ جو اسلام آباد سے کراچی کو آ رہی تھی، اس میں نہ صرف خود سوار ہوئے بلکہ اپنے فیملی کو بھی اس میں سوار کر کے کراچی لے آئے۔ بظاہر یہ دونوں افراد تو سندھ حکومت کے ملازمین تھے، لیکن اس وقت اسلام آباد میں تعینات تھے۔ ان میں ایک جو ہے وہ پروٹوکول آفسر ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا، جبکہ جو دوسرے ہیں وہ 17 گریڈ کے سیکشن آفیسر ہیں۔ ان دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو بذریعہ جہاز اسلام آباد سے کراچی لائے۔ جو لیئر جیٹ 45 تیار ہوتا ہے، اس میں 9 مسافروں کی بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے اور یہ طیارہ خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ کے لیے مختص ہے۔ اگر وہ جہاں بھی سفر کریں گے تو اپنی ٹیم کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں اور ان کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی اس طیارے میں سفر نہیں کر سکتا۔ آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے یہ طیارہ جب اسلام آباد گیا تو وہاں جا کے اس میں خرابی آئی، اس کے بعد ٹیکنیشین گئے اور انہیں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک ٹیسٹ فلائٹ جو ہوتی ہے، جو ہمیشہ طیارے کو باقاعدہ استعمال کرنے سے پہلے کی جاتی ہے، اس میں قانونی طور پر کوئی بھی مسافر سفر نہیں کر سکتا سوائے کرو کے 2 افراد کے جو پائلٹ ہوتے ہیں۔ اس سفر میں بھی جو پائلٹ تھے وہ 2 سوار تھے، لیکن اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سندھ حکومت کے 2 ملازمین اپنی فیملی کو اسلام آباد سے کراچی لے کر آ گئے۔ یہاں تک تو بات کسی کے علم میں نہیں تھی، لیکن جب یہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلے ایئرپورٹ پہ اور لاگ بک میں یہ درج کیا گیا کہ ایک ٹیسٹ فلائٹ میں 2 افسران اپنی فیملی کو لے کے آئے تو ایک ہلچل مچ گئی۔ لیکن معاملے کو اس وقت دبا دیا گیا اور 12 جنوری کو مجبوراً جب یہ خبر لیک ہو رہی تھی تو سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کو یہ پریس ریلیز جاری کرنی پڑی، جس پہ ان دونوں افسران کو معطل کر دیا گیا۔ بات یہ کہ اس نوبت کیوں آئی؟ یہ 3 سے 4 لاکھ روپے کے لیے یہ تمام ٹکٹ 3 سے 4 لاکھ بنتے ہیں اگر یہ اس وقت کرتے بھی، انہوں نے اپنی اتنی بدنامی کیوں لی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو سندھ حکومت کے ملازمین ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا، اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور بہت سارے افسران ہم نے دیکھے گئے ہیں سندھ حکومت کے، چاہے وہ نیشنل لیول کے ہو چاہے وہ اپر لیول کے ہو، نہ صرف کرپشن میں بلکہ اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سول ایویشن جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر نہیں آتی، اسی لیے یہاں پہ ان کی پکڑ ہو گئی۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ سول ایویشن اتھارٹی نے یہ خبردار کیا تھا کہ اگر ان دونوں کو معطل نہیں کیا گیا تو اپنے طور پر وہ خبر جاری کر دیں گے۔ مجبوراً 12 جنوری کو آصف حیدر شاہ جو سیکرٹری سندھ ہیں، انہوں نے اس کی پریس ریلیز جاری کی، اور یہ آصف حیدر شاہ وہی ہیں جو وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے بہنوئی بھی ہیں اور کزن بھی ہیں، اور ان کے دستخط سے جاری شدہ خبر میں ان دونوں افسران جو 17 گریڈ کے تھے، فراز علی اور واجد شاہ کو معطل کر دیا۔ لیکن یہ معطلی چند دن رہے گی اور اس کے بعد یہ کہیں اور تعینات ہو جائیں گے، ان کی تنخواہ بھی جاری رہے گی۔ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سرکاری افسران ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے تو معطل رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جاتی، ان کو مثال بنایا جاتا تاکہ آئندہ کبھی بھی ایسی کوئی کارروائی عمل میں نہ لائی جائے اور ایسی جرت نہیں ہو کسی کی جو اس طرح کا کوئی غیر قانونی کام کر کے پاکستان کو نقصان پہنچائیں۔ یہ 3 سے 4 لاکھ روپے کا ٹکٹ لے کے بھی کسی بھی ایئر لائن کو سفر کر سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پتا تھا کہ ہم کسی کی پکڑ میں نہیں آئیں گے، اور چھپ چھپا کر یہ اس طیارے میں اپنی فیملی کے ساتھ شامل ہوئے اور بالآخر کراچی ایئرپورٹ پر دھر لیے گئے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اس پر بھرپور ایکشن اس لیے نہیں لے سکے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میں مصروف تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی کراچی میں پچھلے دنوں انجام پائی اور وہ پولو گراؤنڈ میں ہوئی۔ وہ پولو گراؤنڈ جہاں پہ ایک عام آدمی کو ایک چھوٹی سی تقریب نہیں کر سکتا، اور وہاں پہ سندھ کی وزیر اعلیٰ نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور اتنے پروٹوکول کے ساتھ کی کہ تمام سڑکیں آس پاس کی بند رہیں۔ سینکڑوں لوگوں نے اس شادی کی تقریب میں شرکت کی، لاکھوں کروڑوں کے انہوں نے تحائف وصول کیے، لیکن کس طرح سے ایک انہوں نے اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پولو گراؤنڈ کو جو اتنا قدیم اور اتنا عظیم پولو گراؤنڈ ہے، جس میں پہلی بار قائد اعظم نے عید کی نماز وہاں پہ ادا کی تھی 1947 میں،
وہاں پہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی۔ کیا مراد علی شاہ صاحب کے پاس پیسے کی کمی ہے؟ کیا وہ کسی بڑے ہوٹل میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے؟ پولو گراؤنڈ میں کرنے کا کیا مقصد تھا؟ انہیں پتہ تھا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب افسر اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون کی دھجیاں اڑائے گا تو نچلے افسر بھی قانون کو اپنے پیروں تلے رون دے گا۔